میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ دیکھیے ہمیشہ سے میاں نواز شریف صاحب بھی کہتے رہے, آپ کی پارٹی بھی کہتی رہی کہ جی سارے انسٹیٹیوشنز اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں. تو اگر آپ ان کے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہتے اور آپ نہیں چاہتے مداخلت فوجیوں کی, تو پھر ججز کیسے اس کو برداشت کریں گے؟ تو وہ جو ملٹری کورٹس کے اندر ہو رہا ہے, وہ تو ایک فوجی جو ہے وہ جج بن گیا ہے اور اس نے پڑھنا شروع کر دیا کہ جی یہ آپ کا جرم, یہ آپ کا جرم. تو یہ ججز کیسے برداشت کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ معاملہ سب جوڈس ہے اور ڈیسائیڈ عدلیہ ہی نے کیا ہوا ہے آلریڈی کہ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ آپ اس پہ فیصلے دے دیں. سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ ہے جو ہے عبوری فیصلہ انہوں نے دے دیا تھا, تو اب اس کے تحت جو ہے وہ فیصلے آ رہے ہیں. اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے دے کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے تو معاملہ ختم ہو جائے گا. تو ظاہر ہے سپریم کورٹ کا حتمی اس کے اوپر ہے, وہ جو بھی وہ فیصلہ دیں گے وہی پریویل کرے گا. اچھا, عمیر نیازی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, خود ہی انہوں نے فیصلہ دیا کہ جی آپ کر سکتے ہیں ٹرائل سویلینز کا ملٹری کورٹس میں. آپ تو وکیل ہیں, آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سپریم کورٹ کا تو فیصلہ 4-1 سے یہ تھا کہ ہمارے آئین میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ کسی طرح سے بھی سویلین کا آپ اسٹینڈ الون بیسس پہ ٹرائل کریں ملٹری کورٹس میں. دیکھیں آرٹیکل 175 بڑا کلیئر ہے, جورسڈکشن کنفر کانسٹیٹیوشن کرتا ہے. آپ کی سپریم کورٹ, ہائی کورٹ کس چیز کی کریشن ہے؟ اسی کانسٹیٹیوشن کی ہے. اور جو عدالتیں ہیں, ماتحت عدالتیں اسی آئین کی شک کے تحت ڈفرنٹ ایکٹس کے تحت بنی ہوئی ہیں. اس میں کسی طرح بھی انڈر آرمی ایکٹ آف سویلین کا نہیں ٹرائل کر سکتے. دیکھیں انہیں جو پاورز اس آرمی ایکٹ کے انڈر دی ہوئی ہیں وہ ایک ایڈمنسٹریٹو نیچر کی ہیں کہ ایک فوجی اپنی ڈیوٹیز نہیں کرتا, اپنی پوسٹ سے ایبسنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی اور مس کانڈکٹ کرتا ہے تو اس کو آپ سزا جزا آپ اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں, آپ اس کو کورٹ مارشل کر سکتے ہیں. ایک سویلین جس پہ کوڈ آف کانڈکٹ لاگو ہی نہیں ہو سکتا, اسے آپ کس طرح سے لے آ سکتے ہیں اس کے تحت؟ میں نے پہلے بھی آپ کے شو پہ یہ مثال دی تھی کہ دیکھیں کہ ایک ایوان پہ حملہ ہوا, ایوان سے پارلیمنٹیرینز اٹھائے گئے, ایک جرم تھا, کیا اسپیکر نے عدالت لگا لی اور ان بندوں کو سزا دی؟ دیکھیں ایسے تو نہیں ہوتا. اس کا کدھر جائے گا؟ کیسز نارملی اگر حملہ ہے تو آپ کی کرمنل کورٹس بنی ہوئی ہیں. اور دیکھیں 9 میں ایک ایسا انسیڈنٹ نہیں ہے کہ جس پہ ایف آئی آر نہ درج ہوئی ہو. ایف آئی آر درج ہوئی, آپ نے اس پہ انویسٹیگیٹ کیا, آپ نے جے آئی ٹیز بنائی, آپ نے چلان بھیجے ان بندوں کے خلاف, عام عدالتوں میں ان کو ٹرائل کریں, آپ اس میں کریں. عام عدالتیں کیا, اسپیشل آپ کے پاس اے ٹی سی کی عدالتیں موجود ہیں. ایک بات ایڈ کر دوں کہ جو ملٹری کورٹ ہے ان کا جو وہ ہے اپیل جو ہے وہ تو ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں ہوگی, یہ کہتے ہیں. نہیں یہ بات تو درست ہے کہ ہاں, مگر میری بات سنیں, کون سے جج میں ہمت ہوگی جو ملٹری کورٹس نے فیصلہ دیا ہو اس کے برعکس جا کے؟ ججوں نے ہمارے ملک میں بڑے بڑے فیصلے دیے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, بہت ساروں نے نہیں بھی دیے لیکن بہت ساروں نے دیے. تب 26ویں آئینی ترمیم نہیں آئی ہوئی تھی نا. 26ویں آئینی ترمیم کیا اب اپنا ججوں نے جو ہے وہ تو مطلب کہ مارشل لاء کے خلاف فیصلے دے دیے ہیں. ہمارے ملک میں ایسے بھی جج ہیں. ہاں سارے ڈکٹیٹرز کے بعد دیے ہیں نا. اچھا, مگر شرمیلا جی کو بھی انوالو کرتے ہیں. شرمیلا جی, مجھے تو یاد ہے 2006 کے اندر جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا, میں خوش قسمت تھی کہ میں وہاں پہ تھی, اس کو وٹنس کر رہی تھی. وہاں پہ ایک نقطہ اٹھایا گیا میاں نواز شریف صاحب نے, اور بے نظیر صاحبہ نے ایکچولی اس کو تشکیل دیا. انہوں نے کہا آل اسپیشل کورٹس انکلوڈنگ اینٹی ٹیررزم اینڈ اکاؤنٹیبلٹی کورٹس شیل بی ابالشڈ اینڈ سچ کیسز بی ٹرائیڈ ان آرڈنری کورٹس. تو ملٹری کورٹس تو بڑی دور کی بات ہے. انہوں نے کہا یہ جو آپ نے اسپیشل کورٹس بھی بنائے ہوئے ہیں, پیرلل جوڈیشل سسٹم بنا دیا ہے, آپ اس کو ختم کریں, آپ جو عام عدالتیں ان کو بہتر کریں. تو پیپلز پارٹی آج 2025 میں کیسے کہہ سکتی ہے کہ جی نہیں ملٹری کورٹس ٹھیک ہے, سویلینز کا ٹرائل کریں آپ وہاں پہ؟ جی بہت شکریہ منیزے. دیکھیے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جو اسپیشل کورٹس جب بنتی ہیں, دیکھیے ایک تو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس بنائی گئی جو میاں صاحب نے بنائی, اور پھر سب سے پہلے جو ان کا ٹرائل ہوا ان کا خود ہی کا ٹرائل ہو گیا, آپ کو یاد ہوگا 1997 کے اندر. بات یہ ہے کہ اسپیشل کورٹس اس لیے بنائی جاتی ہیں جب آپ کا جو فارمل جسٹس سسٹم ہے, جو آپ کی آرڈنری کورٹس ہیں, وہ اتنا لمبا ٹائم لگا دیتی ہیں اور اتنا مقدمہ گھسیٹتی ہیں کہ نہ سزا ملتی ہے نہ جزا ملتی ہے. تو اس لیے اسپیشل کورٹس بنائے جاتے ہیں کہ جی وہ 3 مہینے میں فیصلہ کر دیں گے, فلاں کر دیں گے. ہونا نہیں چاہیے. یور فارمل جسٹس سسٹم, یور آرڈنری کورٹس شوڈ بی ایبل ٹو ٹرائی دی کلپریٹس, اور ایک ٹائم فریم جو آئین کے اندر درج ہے اور ہر لاء کے اندر درج ہے کہ جی اس کا مقدمہ, اس کیس کا مقدمہ اتنے سال میں ہونا ہے, اتنے مہینے میں ہونا ہے, وہ سنا دیں سزا. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہے ہمارے یہاں جرگا سسٹم کیوں آ گیا ہے منیزے؟ صحیح کہہ رہی ہیں. دا انفارمل جسٹس سسٹم, لوگ سالوں سال
عدالتوں میں دھکے کھاتے ہیں, مہنگے مہنگے وکیل کرتے ہیں, پھر بھی فیصلے نہیں ہوتے. مجھے یاد ہے 4-5 ماہ پہلے چیف جسٹس صاحب, جو آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس صاحب تھے, انہوں نے 36 سال بعد ایک بیوہ کا کیس انہیریٹنس کا اس کا فیصلہ کیا. 36 years فار اے وڈو ٹو گیٹ ہر رائٹس, اور وہ بھی کورٹ سے فیصلہ ہو, پتہ نہیں ابھی تک اس پہ عمل درآمد ہوئی ہے بھی کہ نہیں ہوئی. لوگ کیا کرتے ہیں, جرگہ بٹھا لیتے ہیں. اچھا جی ہاں, بات یہ ہے کہ دیکھیے ملٹری کورٹس کا اپنا ایک پیرامیٹر ہے, اپنا ایک پرویو ہے کہ اس میں کون کس کس کا ٹرائل ہو سکتا ہے. آج میں پڑھی تھی ایک معتبر جج صاحب نے کمنٹ کیا سپریم کورٹ کے جج نے کہ ہونا نہیں چاہیے, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ ہوتی ہیں تو پھر ان لوگوں کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوگا. یہ نہیں کہ آپ کسی فوجی تنصیبات کے ساتھ کھڑے ہیں تو جی آپ کا ٹرائل ملٹری کورٹ کے اندر ہو جائے گا. اب دس از اے ڈیبیٹیبل ایشو. اگین تھنگ از کہ جو 9 مئی کو ہوا منیزے, جی نہیں, وہ جو 9 مئی کو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس ملک کے اندر. رائٹ. اچھا اس دن عجیب بات ہے نا کہ چن کے فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا گیا, چن کے نا. It was deliberate and it was consistent and it was very unfortunate. نہیں مگر میرا خیال ہے کہ اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جورسڈکشن اداروں کی کیا ہوگی. کیا اب ججز یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ٹرائلز اب ملٹری والے کریں گے, جسٹس ملٹری والے دیں گے کہ ہم دیں گے. اسامہ صاحب آپ سے میں یہ سوال کرتی ہوں چونکہ اس کے اوپر ریسنٹلی ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی یورپین یونین کی ملٹری کورٹس کے حوالے سے کہ جی ادھر ڈیو پروسیس آف لا آپ فالو نہیں کر رہے. پھر آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جورسٹس کا دیکھیں, ماضی میں وہ یہ بیان دے چکے ہیں کہ جی مس کیریج آف جسٹس ہو چکا ہے ملٹری کورٹس میں. تو پھر وکلا برادری بھی اس کے بہت خلاف ہے. مگر جو شرمیلا صاحبہ کہتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی پھر ہم کیا کریں, اسپیڈی جسٹس تو ہمیں چاہیے اور وہ ملتا نہیں ہے. دیکھیں ہم نے کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے پاکستان کس کانٹیکس میں ہے. اگر بیرونی ملک سے بھی اس طرح اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, ہمیں GSP+ اسٹیٹس دیا گیا. GSP+ اسٹیٹس جو ہے ہمیں ٹریڈ اور ٹیرف کنسیشنز یورپین یونین دیتا ہے, اور اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے ہیومن رائٹس کو اور فنڈامنٹل رائٹس کو اپ ہولڈ کرنا ہے. اگر آپ کی انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں, آپ نے ICCPR سائن کیا ہوا ہے, آپ نے یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس سائن کیا UN کا, اور اس میں کچھ فنڈامنٹل رائٹس ہیں, ملٹری کورٹس جو ہے ان کے وائلیٹ کرتے ہیں جو آپ کا ڈیو پروسیس کے رائٹس ہیں, اور جو ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے آرٹیکل 10 آپ کو دیتا ہے. تو اس میں تو پھر آپ کو آگے اور مشکلات آئیں گی. تو میرے خیال سے پاکستان کے اپنے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ آپ ڈیو پروسیس فالو کریں, آپ اپنی جوڈیشری کو اسٹرینتھن کریں, بجائے یہ کہ آپ پیرلل سسٹمز کو انکریج کرتے ہیں. جی ٹھیک. سینیٹر صاحب یہ بات تو بڑے وکیل کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو ایک چیز اچھی نہیں لگ رہی, بجائے کہ آپ اس کو ٹھیک کریں تو آپ نے کچھ اور شروع کر دیا. اب وہ کہیں کہ جی پارلیمنٹ کے اندر تو پالیٹکس نہیں ہو رہی. سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی پالیٹیشینز جو ہیں وہ ناکامیاب ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی اور پارلیمنٹ کھڑی کر دیں گے. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ عدلیہ سے بہت سارے ایسے لوگ جو جن کے بارے میں کسی کو شک نہیں تھا کہ وہ کرمنل سے وہ ایکویٹ ہو جاتے ہیں. یہ بھی تو ایک ریئلٹی آف دا سچویشن ہے نا. اور پھر دیکھیں, میں ملٹری کورٹس کے حق میں بالکل نہیں ہوں, لیکن آپ یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ 2014 میں میرا حال ہے ہم نے ٹیررزم کا سن سیٹ کلاز کے ساتھ ایک قانون بنایا تھا, اور اس کا کتنا امپیکٹ آیا تھا کہ جو ٹیررزم اتنا پیک کر رہا تھا اس کو ہم نے قابو کر لیا تھا. نہیں, اس کے اندر آپ کو پتہ کیا ہوا, جو وہ جیٹ بلیک ٹیررسٹ آپ لوگوں نے پکڑے تھے, وہ جنرل فیض حمید صاحب نے ان کی حکومت کے اندر سب کو چھوڑ دیا. وہ تو پھر تو ہمارا ان کے جو APS کے جو ماں باپ تھے وہ مظاہرے کرتے رہ گئے. نہیں, وہ تو اس کا تو ظاہر ہے وہ جو پروسیس ہوا تھا اس سے تو اس بات کا, یہ تو پور ڈیسیجن میکنگ تھی نا جس کی وجہ سے ہی ہوا. نہیں تو پھر آپ ملٹری کورٹس میں کون گیا, سوال تو یہ اٹھتا ہے. نہیں, وہ گئے نا, گئے, ان کو سزائیں ہوئیں, بہت ساروں کو سزا بھی ہو گئی. بہت سارے ایسے تھے جن کو بعد میں چھوڑا. آپ ٹھیک کہہ رہی, میں اس کو کون ڈیفینڈ, 40,000 بندہ واپس لا کے آباد کر دیا, آج ملک میں مصیبت پڑی ہوئی ہے, یہ بھی غلط تھا. یہ کہتے ہیں ان کی حکومت میں غلط, تو اس ایک غلط فیصلے کی آج پوری قوم قیمت ادا کر رہی ہے. بات یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کے پاس سب جوڈس ہے, سارے بڑے بڑے ججز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر ان کو اپروپریٹلی ان کو جو بھی معاملہ ہے اس کو لے کے چلنا چاہیے. مگر کتنا یہ لوگ اس کو لے کے کیسے چلیں گے, چونکہ اب دیکھیں
26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے اندر جو سپلٹ ہے وہ واضح ہے، اور اب جو ایک بہت بڑا سوال ہے وہ جوڈیشری کی اپنی ساکھ کے اوپر ہے کہ کیا جوڈیشری جو ہے وہ فیصلے کرے گی کیسز کے اندر، یا وہ اپنی جورسڈکشن کسی اور کو دے دے گی. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے لیکن اس میں جوڈیشری کے لیے بھی. دیکھیں اس کے اندر لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں. دیکھیں ایک چیز ہمارے ملک میں ہوئی، ثاقب نثار صاحب نے آ کے شروع کی کہ اوپنلی ایک پارٹی کی کیمپین چلانی شروع کر دی، پولیٹیکل کیمپین. پھر اوپنلی یہ بات کہنی شروع کر دی کہ جی آپ آ جائیں ہم آپ کو فیصلہ دے دیتے ہیں. کھوسا صاحب نے کہا تم کہاں بار خوار ہو رہے ہو، میرے پاس آؤ میں فیصلہ دے دیتا ہوں. یہ کہا نا، یہ عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے، میری نہیں ہے یہ. پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے مسلسل ایک کے بعد دوسرے جج نے سہولت کاری کی جس طرح کی. اس کے بعد یہ ہوا نا، آپ پورا کانٹیکس بھی تو سامنے رکھیں نا. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے 2009 میں عدلیہ کو جو ہے آزاد کرا لیا. ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ ثاقب نثار اور کھوسا اور بندیال اور یہ سارے آ کے جو انہوں نے تماشے لگائے اعجاز الحسن سمیت، دو ججز ساتھ بٹھاتے تھے اپنی مرضی کی جو مرضی. یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، ثاقب نثار یہ والی بات بولتا تھا لوگوں کو کہ اوپر اللہ ہے اور زمین پہ میں ہوں، کوئی قانون نہیں ہے، میں ہوں قانون. تو جب اس طرح کے نہیں دیکھیں یہ پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ادارہ ہے وہ اس سے بری ذمہ شمہ نہیں ہوتا. آپ کا ہیڈ تھا، اس نے یہ سارے کام کیے. اس وقت آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اب جب اس کا امپلیکیشن یہ ہوا کہ آپ سے وہ پاور لے لی گئی، وہ اٹھا کے جوڈیشل کمیشن کو دے دی، اب آپ کو تکلیف ہے اس بات کی. تو آپ پہلے ابیوز نہ کرتے پاور کو جس طرح آپ نے کیا تو یہ معاملہ یہاں تک آتا ہی نا. مگر پھر تو آپ ہر ادارے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں پاکستان کے اندر تو ہر ادارے نے مس یوز آف پاور کی ہے، تو اس کی پاور اٹھا کے آپ دوسرے ادارے کو. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، نہیں کسی اور ادارہ نہیں ہے. لیجسلیچر از دا مدر آف آل انسٹیٹیوشنز. لیجسلیچر بناتی ہے قانون تو وہ ادارہ بنتا ہے نا، چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے وہ فوج ہو، جو مرضی ہو وہ بناتی تو وہ ہوتا ہے نا. تو اس کے پاس اختیار گیا، عوامی نمائندوں کے پاس گیا، وہ آسمان میں غلط لوگوں کے پاس تو نہیں گیا نا. اور اس میں بھی عدلیہ کی نمائندگی موجود ہے، اس کے اندر اپوزیشن کی نمائندگی موجود ہے، حکومت کی نمائندگی موجود ہے. اور صرف اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ وہ جو یہ جو سیٹنگ ہوتی تھی بینچ کی وہ نہ ہو.